الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم الصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله بالكتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ گفتگو سے پہلے دو تین شعر نعت پاک کے سماعت فرمائیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ صرف اسی امید پہ لکھیے، صرف اسی امید پہ لکھیے نعت پاک محمد کی، صرف اسی امید پہ لکھیے نعت پاک محمد کی، شاید حشر میں کام آ جائے، شاید حشر میں کام آ جائے، کاوش خامہ ابجد کی، میں کام آ جائے، کاوش خامہ ابجد کی، صرف اسی ایسا قصیدہ، ایسا قصیدہ مجھ کو لکھا دے میرے خدا، جب اس کو پڑھوں، ایسا قصیدہ مجھ کو لکھا دے میرے خدا، جب اس کو پڑھوں، میری جانب مڑ کر دیکھے چشم شفاعت احمد کی، شاید حشر میں کام آ جائے، کاوش خامہ ابجد کی۔ اور شعر سماعت فرمائے۔ ذات احمد و ذات احد میں میم کا پردہ ہے، لیکن ذات احمد و ذات احد میں میم کا پردہ ہے، لیکن کس میں بھلا جرات جو اٹھائے چلمن میم احمد کی، جرات جو اٹھائے چلمن میم
کی شاید حشر میں کام آ جائے کاوش خام ابجد کی. اور یہ شعر سماعت فرمائے. نقش قدم جب شاہ امم کا گھر میں ہے موجود تو پھر داغ گناہ دھونے کے لیے کیا حاجت سنگ اسود کی. داغ گناہ دھونے کے لیے کیا حاجت سنگ اسود کی. شاید حشر میں کام آ جائے اور اس کی قسمت کچھ مت پوچھو شعلوں پر بھی رقص کرے. اس کی قسمت کچھ مت پوچھو شعلوں پر بھی رقص کرے. جس کے لبے احساس نے پائی جس کے لبے احساس نے پائی لذت حرف مشدد کی. احساس نے پائی. شعر سماعت فرمائے. میں آرے دنیا تجھ سے مانگوں تیری یہ اوقات نہیں. میں آرے دنیا تجھ سے مانگوں تیری یہ اوقات نہیں. ساری دنیا دستے نگر ہے ساری دنیا دستے نگر ہے میرے جد امجد. میں ارے دنیا تجھ سے مانگوں تیری یہ اوقات نہیں. ساری دنیا دستے نگر ہے میرے جد امجد. شاید حشر میں کام آ جائے کاوش خام ابجد کی. اور شعر سماعت فرمائے. ابن نوح نہیں سمجھے گا کشتی نوح کی عظمت کو. ابن نوح نہیں سمجھے گا کشتی نوح کی عظمت کو. جودی علیہ الرحمہ جانے جودی علیہ الرحمہ جانے قیمت کیا ہے سید کی. رحمہ جانے قیمت کیا ہے سید کی. شاید حشر میں کام آ جائے کاوش خام ابجد کی. بس درود پاک پڑھ لیں. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. رسول والے رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس سے پہلے نہ تم نے کسی سے کچھ پڑھا اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا۔ اگر یوں ہوتا تو باطل والے تمہاری نبوت میں ضرور شک لاتے۔ یہ ترجمہ اس آیت شریفہ کا ہے جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اور اسی روشنی میں کچھ آپ کے سامنے گفتگو۔ اس سے پہلے تم نے اے محبوب کسی سے کچھ پڑھا نہیں، ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، نہ کسی سے پڑھا اعلان نبوت سے پہلے اور نہ کچھ لکھا۔ قرآن کریم اس آیت کریمہ کے اندر نبوت کی دو دلیل پیش کر رہا ہے۔ جو آخری نبی ہوگا وہ نہ کسی سے کچھ پڑھے گا اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا، کیونکہ اہل کتاب کا یہ عقیدہ تھا کہ جو آخری نبی ہوگا نہ پڑھے گا کسی سے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دلیل کے طور پر ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا، نہ پڑھنا اور نہ لکھنا ہے۔ اے محبوب، یہ تمہاری نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، اور اس کی بھی قرآن کریم نے اسی آیت کریمہ میں وضاحت کر دی۔ اگر یوں ہوتا، یعنی کسی سے کچھ پڑھا ہوتا یا ہاتھ سے لکھا ہوتا، اگر یوں ہوتا تو باطل والے تمہاری نبوت میں ضرور شک لاتے۔ تو اے رسول، تمہارا نہ پڑھنا نہ لکھنا یہ تمہاری صداقت کی دلیل، یہ تمہاری صداقت کی دلیل، اور انہی دو دلیلوں کا ذکر قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اے رسول، میں تمہیں آخری نبی بنا کر بھیجوں گا، وہ بھی نبی امی بنا کر بھیجوں گا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ تمام اہل اسلام کا اس بات پر یہ عقیدہ ہے، سب متفق ہیں کہ قرآن کریم خدا کی بے مثل کتاب ہے۔ سارے اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب ہے۔ یہ بے مثل کتاب کیا اس لیے کہ خدا کی کتاب ہے؟ اگر صرف اس لیے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اس لیے بے مثل ہے تو خدا کی اور بھی کتاب ہے۔ یہ زبور خدا ہی کی کتاب، غیر محرف توریت اور انجیل یہ بھی خدا ہی کا کلام، یہ بھی خدا ہی کی کتاب۔ تو بات وہ بولو، بات وہ ہو کہ جو تم نے کہا قرآن بے مثل کتاب ہے، ایسی بات بولو جو سمجھ میں آئے۔ یہ سچ ہے قرآن خدا کی بے مثل کتاب ہے، مگر یہ بھی سچ ہے اپنی جگہ پر کہ زبور بھی خدا ہی کی کتاب، وہ بھی خدا ہی کا کلام، غیر محرف توریت انجیل خدا ہی کا کلام۔ تو جب سب خدا کا کلام تو یہ کیوں کہا گیا کہ قرآن بے مثل کتاب ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی وجہ ہے؟ ہاں ہے، بہت سامنے کی۔ یہ قرآن جو خدا کی بے مثل کتاب ہے، یہ بے مثل اس لیے ہے کہ اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔
اس لیے دوستو رسول بھی بے مثال اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی بے مثال، تو اس کی نسبت رسول سے، اس کی نسبت رسول سے، تو اس کتاب کی بے مثلی دلیل یہ کہ نسبت رسول سے، تو اس کا مطلب ایک ضابطہ کھل کر سامنے آ گیا کہ جس کی نسبت رسول سے وہ بے مثال، کلام کی نسبت رسول سے کلام بے مثال، فرمان کی نسبت رسول سے فرمان بے مثال، کوئی واقعہ نسبت رسول سے واقعہ بے مثال، کوئی معاملہ نسبت رسول سے معاملہ بے مثال، کوئی چیز نسبت رسول سے وہ چیز بے مثال۔ تو معلوم ہوا چیز بعد میں دیکھو، اس کی نسبت پہلے دیکھو، نسبت دیکھو۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ ہم اہل نسبت کی قسمت بھی یہی ہے، ہم اہل نسبت ہے، ہماری قسمت ہے، ہم نسبت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اے محبوب، تم سے جو چیزیں وابستہ ہو جائے وہ بے مثال، ان کا کائنات میں کوئی جواب نہیں۔ جو منسوب صحابہ کو نسبت رسول سے صحابہ بے مثال، تابعین، اب ذرا سلسلہ دیکھتے چلے جائیے، جو نبی سے منسوب، جو نسل انسانی کا سلسلہ قیامت تک، نسل انسانی کا سلسلہ قیامت تک، لاؤ صدیق کی مثال، لاؤ فاروق کی مثال، لاؤ عثمان کی مثال، لاؤ علی کی مثال۔ سوچو، ایک بات بتائیں دوستو، عشق والے تو آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، مگر میں کہتا ہوں لاؤ بلال کی مثال، لاؤ بلال کی مثال۔ تو جو نبی سے منسوب وہ بے مثال، جو نبی سے منسوب وہ بے مثال۔ بڑا اچھا فیصلہ کیا، دیکھیے یہاں 4 عنوان قائم کیا گیا، یہ 4 کا ذکر ہے نا، داتا علی حجویری، مخدوم سمنانی، قطب گجرات شاہ وجیہ الدین گجراتی، امام اہل سنت فاضل بریلوی، یہ 4 نام ہیں دوستو، یہ 4 نام ہی نہیں ہیں، یہ 4 الگ الگ عنوان ہیں، یہ 4 الگ الگ عنوان ہیں۔ آپ نے ایک ہی پوسٹر میں سب کو سمیٹ لیا، ایک ہی پوسٹر میں سب کو سمیٹ لیا، اور میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ ایسے ایک عنوان ہے کہ دوستو اگر ان کو سمیٹنا چاہو نہیں سمیٹ سکتے، انہیں نہیں سمیٹ سکتے، اس لیے کہ سمیٹا اسے جاتا ہے جو تمہارے علم میں آ سکے، جو تمہارے ادراک میں آ سکے، اسے کیسے سمیٹ سکتے ہو جو ہماری سمجھ سے باہر، جو ہماری عقل سے باہر، جو ہمارے ادراک کے دائرے سے باہر۔ دوستو ان کو سمجھنا یہ آسان نہیں ہے، لیکن ہم کیا حصول برق کے لیے پوسٹر چھاپتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں، لیکن دوستو یہ اپنی اپنی جگہ پر اس میں ایک عنوان، اس میں علم بھی ہے، مشاہدہ بھی، اس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی، اس میں حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ تو آج جن کا تذکرہ کرنے ہم آئے ہیں یہ عالم نہیں ہے، علم ہے، یہ عارف نہیں ہے، معرفت ہے، یہ صوفی نہیں ہے، تصوف ہے۔ وہ سمجھنا آسان نہیں دوستو۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، خود مخدوم سمنانی ارشاد فرماتے ہیں صوفی کی تعریف میں، الصوفی هو الموصوف بصفات اللہ تعالی، هو الموصوف بصفات اللہ تعالی، یعنی صوفی وہ جو صفات الہیہ کا مظہر ہو، جو خدا کی صفات کا مظہر ہو، وہ صوفی۔ دوستو یہ داتا علی حجویری یہ صفات الہیہ کے مظہر ہیں، مخدوم سمنانی مظہر ہیں، انہیں سمجھنا آسان نہیں ہے۔ مخدوم سمنانی وہ ہیں کہ ایک مقام پر پہنچ کر وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، سنو کائنات کی وسعتیں میرے قدموں میں ہے اور عرش الہی میرے دل میں ایک دل کے برابر ہے۔ ان کو سمجھنا آسان نہیں، مخدوم سمنانی کو سمجھنا آسان نہیں، ان کو سمجھنا آسان نہیں۔
दाता अली हजवेरी हजरत सैयदना दाता गंज बख्श लाहौरी को समझना आसान नहीं, मगर अगर ये करम फरमा दें और समझाने पर आ जाए अपने को, फिर समझना भी आसान है, समझना भी आसान है। ये चाहे तो अपने को समझा सकते, मगर अपनी कोशिश अपनी मेहनत से इनको नहीं समझ सकते। एक बात, अरे इनको समझना आसान नहीं, ये वो है कि खुद लफ्ज़े समझ जहां पहुंचकर साथ छोड़ देती है, साथ छोड़ देती है। ये समझ जो लफ्ज़ है ये भी इन बारगाहों में बेबस नजर आता है, बेबस नजर आता है। इनको समझना आसान नहीं। दाता अली हजवेरी ये सब सिफाते इलाहिया के मजहर हैं। तो दोस्तों ये अपने अपने वजूद में खुद एक उन्वान है। दाता अली हजवेरी उन्वान है। और सुनो, समझने वाले ने समझा, जब समझा तो कह दिया। एक मैंने ऐसी भी जबान देखी जो जबान गोया होती है तो यूं अर्ज करती है, गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिला रा। ये कौन कह रहा है? जो खुद एक मकाम पर है। और एक बात अर्ज करूं, इन्नमा यअरिफु ज़ल फ़ज़्ल मिनन नास ज़ुवहु, मार्फत वाले को मार्फत वाला ही पहचानता है। वलीरा वली मीशनासात। ये हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं कि सुनो, ये मजहरे नूरे खुदा, ये अनवारे इलाहिया के मजहर हैं, ये नूरे खुदा के मजहर हैं। और एक बात तो सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बहुत अच्छे अंदाज में बयान फरमा दी, नाकिसारा पीरे कामिल। जो नाकिस हैं, एक बात याद रखो, तसव्वुफ में भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं सूफी। अब सूफी साहब, ये सूफी का अभी आज के दौर में ये इस लफ्ज ने अपनी कद्र खो दी। जिसको देखा सीधा साधा सूफी साहब आइए, और जबकि वो तसव्वुफ की ते भी नहीं जानता। सूफी साहब सीधा साधा और बेवकूफ टाइप का आदमी, सूफी साहब आ रहे हैं, खो दिया। सूफी साहब आ रहे हैं। दोस्तों सूफी इसका नाम नहीं। रहते हो बंगले में और कहते हो सूफी साहब, रहते हो फ्लैट में सूफी। सोचो कितनी रसीदें छपवा रखी हैं। सूफी दोस्तों, ये लोग सूफी अपने को कहते कहलवाते, सूफी एक भी नहीं। सूफी वो जो सिफाते इलाहिया का मजहब, जिसमें सैयदना इब्राहिम की खुल्लत, जिसमें सैयदना मूसा कलीम का कमाल हो, जिसमें सैयदना मसीह की मसीहाई हो, जिसमें सब्रे अय्यूब हो, जिसमें किरियाए याकूब हो, जिसमें मूसा का जलाल हो, जिसमें यूसुफ का जमाल हो, जिसमें पैगंबर इस्लाम का इखलास हो। यानी वो सिफात जो अंबिया में है, वो जिसमें किसी एक जात में जमा हो, वो अली हजवेरी होता है, वो मखदूम सिमनानी होता है, वो कुतुबे गुजरात होता है। दोस्तों ये जमाल और जलाल के मजहर हैं, जिन्हें दाता अली हजवेरी कहा जाता है, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी कहा जाता है। आप जरा देखिए आज लोग कुर्सी के लिए कितनी तगोदो करते हैं, मिल जाए। अब पाने के लिए कैसे कैसे लोग पापड़ बेलते, कैसी कैसी तरकीब और तदबीर इख्तियार करते हैं। मगर एक ऐसा भी आज का उन्वान है, इस इजलास में एक ऐसा भी है जिसका नाम है, जिसने तर्के सल्तनत किया किसी। और यहाँ का तो मामला उल्टा है दुनिया का। लोग सल्तनत पाने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेलते हो, यहाँ सल्तनत को ठुकरा दिया, और वो भी रिज़ाए मौला के लिए। नबी की तालीम के पेशे नजर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी ने तर्के सल्तनत किया। खुदा की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। ये किया कि नहीं किया? तर्के सल्तनत।
ترک سلطنت، مگر اس ترک نے سید اشرف کو سلطان بنایا، یہ ترک کا صلہ۔ اور سنو، مختوم اشرف نے سلطنت کو ترک کر کے، سلطنت کو ٹھوکر مار کر پوری امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ سن، جو تخت پر بیٹھتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، اور لیکن جو ٹھکرا دیتا ہے وہ زمانے میں مخدوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آج ہم مخدوم کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو آج ہمیں ایک طرف لاہور کا فیض مل رہا ہے تو دوسری طرف کچھوچھا شریف کا فیض مل رہا ہے، کچھوچھا شریف کا فیض مل رہا ہے، احمد آباد کا فیض مل رہا ہے۔ میرے دوستو، اور ایک بات بتاؤں، یہ تینوں، توجہ چاہتا ہوں، یہ تینوں اگر کرم فرمانے پر آ جائیں اور کرم کسی پر فرما دے تو وہ امام احمد رضا بن جاتا ہے، وہ امام اہل سنت بن جاتا ہے۔ تو بڑا اچھا ہوا، بڑا اچھا ہوا، بڑا اچھا ہوا۔ ذرا آپ ترتیب دیکھیے، داتا علی حجویری، مخدوم سمنانی، قطب گجرات شاہ وجیہ الدین گجراتی، ان تینوں کے کرم کا نتیجہ امام احمد رضا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو دوستو، آج کی بزم میں آپ سنیں گے بھی اور فیوز و برکات سے مالا مال بھی ہوں گے۔ اس طرح کے جلسے تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، آج روحانی محفل ہے، آج کی بزم بڑی نورانی ہے، بڑی چمک و دمک والی ہے، بڑی آب و تاب والی ہے۔ تو سنو، ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہاں ایک بات آپ کے سامنے میں رکھوں، ایک ایسی حدیث پاک ہے جسے آپ سنتے رہتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لیکن ایک دوسری روایت جو سرکار رسالت پناہی صلی اللہ تعالی وسلم کہ وہ بھی حدیث پاک ہے، وہ روایت میں آپ کے سامنے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کیا مطلب؟ حضور فرماتے تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ جو دنیا کے گرفتار ہیں، اسیر دنیا، مرید دنیا، ارے کچھ تو اتنے گرفتار ہیں کہ ساری دنیا انہیں دے دو پھر بھی ان کی خواہش کم نہیں ہوگی، اور مل جائے، سب کچھ دے دو، سب کچھ دے دو، ارے یہاں کا پیسہ تو پیسہ، پوری کوئن دے دو پھر بھی ناکافی ہے۔ اسی لیے میرا جی چاہا کہ آج میں اس طرف اشارہ کرتا چلوں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں جب تک کہ اس کی ساری خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ یعنی تم اپنی خواہشات کو نبی کی تعلیمات میں فنا کر دو، فنا کر دو، اس طرح فنا کرو کہ جب نکلو تو تم بھی تعلیم بن جاؤ، تم بھی تعلیم بن جاؤ۔ نبی کی سنتوں میں، نبی کی سیرت میں تم اپنے کو ایسا فنا کر دو، ایسا فنا کر دو، ایسا گم ہو جاؤ کہ جب تم نکلو تو دنیا کہے دیکھو یہ انسان نہیں، رسول پاک کی سیرت آ رہی ہے، رسول پاک کا کردار آ رہا ہے، رسول اللہ کی تعلیم آ رہی ہے۔ تو جب تک خواہشات کو فنا نہ کر دو، نبی کی تعلیمات میں اس وقت تک مومن نہیں۔ یہی تو ہم نے دیکھا ان بزرگوں میں، خواہشات کو فنا کیا، نبی کی تعلیمات میں ایسا فنا کیا، ایسا فنا کیا، نکلے تو بایزید بستامی بن کر، عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن کر،
خواجہ معین الدین غریب نواز بن کر، یہ تعلیمات میں فنا ہونے کا نتیجہ مخدوم اشراف محبوب یزدانی بن کر، غوث العالم بن کر، امام اہل سنت بن کر، یہ مظہر نور خدا بن کر، یہ نبی کی تعلیمات میں گم ہونے والوں کا یہ مقام۔ دوستو، اپنی خواہشات کو نبی کی تعلیمات میں کبھی رسوا نہیں ہوگے، کبھی ذلیل نہیں ہوگے، کبھی غلط نگاہوں میں تم نہیں آؤ گے، کبھی لوگ بری نظر سے تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ اپنے کو، اپنی خواہش کو نیچے رکھو، اپنی خواہش کو نیچے رکھو، نبی کی تعلیم کو اوپر، نبی کی تعلیم کو اوپر۔ آج میرے دوستو، بنیادی کمی ہماری یہی ہے کہ ہم پیغمبر کے اسوہ حسنہ سے دور ہو گئے، نبی کی تعلیمات کو ہم نے گلے نہیں لگایا۔ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ہم گناہوں کے دلدل میں ہیں، آج ہم پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں، آج ہمارے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، نبی کی تعلیمات میں جو گم ہو گیا، اس کی شان یہ ہے وہ کہیں جاتا نہیں ہے۔ جو تعلیمات مصطفیٰ میں فنا ہو جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، زمانے کا داتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے، وہ کہیں نہیں جاتا ہے، بلکہ اگر کرم کرتا ہے تو اپنی بارگاہ میں بھلاتا ہے، بھلاتا ہے۔ تو جو داتا کی بارگاہ میں جاتا ہے، فیض پاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ تو اگر کچھ تم بھی پانا چاہتے ہو تو جاؤ، کچھ فیض پانا چاہتے ہو مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں جاؤ، کچھ چاہتے ہو مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو یاد رکھو، تو جو منسوب نبی سے وہ بے مثال، داتا علی حجویری کی نسبت رسول سے داتا بے مثال، مخدوم سمنانی کی نسبت رسول سے مخدوم اشرف بے مثال۔ ذرا سوچو، خطب گجرات کی نسبت رسول سے، تو رسول سے جو منسوب وہ بے مثال۔ تو قرآن خدا کی بے مثل کتاب ہے اس لیے کہ اس کی نسبت رسول سے۔ ایسی بے مثال کی کتاب میں جب شک کیا جانے لگا تو قرآن پاک نبی کے وسیلے سے کفار کو چیلنج کر رہا ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے محبوب، جو کتاب ہم نے تم پر نازل کی، اب اس کی بے مثلی میں شک کیا جانے لگا، اب انکار کیا جانے لگا۔ کہہ دو کہ سارے جن و انس ایک دوسرے کے مددگار بن کر اگر اس کتاب کے مقابلے میں دوسری کتاب لانا چاہے، لا یاتون بمثلہ، یہ نہیں لا سکتے۔ سارے جن و انس ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جائیں، پھر بھی قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسرا قرآن لانا چاہے، کوئی دوسری کتاب لانا چاہے، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ اے رسول اعلان کر دو، اے رسول کہہ دو۔ آپ ذرا سا دیکھیں، جس نبی کے بے شمار معجزات، توجہ چاہتا ہوں، جس نبی کے بے شمار معجزات، رب تبارک و تعالیٰ نے کسی معجزے کے بارے میں نہیں کہا کہ میرے محبوب نے ایسا کیا تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، میرے رسول نے ایسا کیا تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ۔ کفار صرف یہ نہیں کہا، رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تم بھی کر کے دکھاؤ، میرے نبی نے ڈوبے سورج کو پلٹایا تم بھی پلٹا کے دکھاؤ، میرے نبی نے پتھر کو پانی پر تیرایا تم بھی کر کے دکھاؤ، میرے نبی کو کی اطاعت درختوں نے کی تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، میرے نبی نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اے رسول کہو، لاؤ قرآن کی مثال، لاؤ قرآن کی مثال۔ یہاں تو پورے قرآن کی بات کی گئی، اور اسی قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کیا کہا گیا؟ قل فاتوا بعشر سور مثلی، 10 سورتوں کا جواب لاؤ۔
یہاں تو پورے قرآن کی، اور آگے کیا 10 سورت، لاؤ 10 سورت اور گھٹا دیا گیا. فاتو بسورت من مثلی. اب ذرا دیکھیں کلام کا سلسلہ جو شروع ہوا، پہلے تو کہا گیا پورے قرآن کی مثال لاؤ اور گھٹا دیا گیا 10 سورتوں کا جواب دو، اور گھٹا دیا گیا 1 سورت کا جواب لاؤ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے اور کیا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. پورے قرآن کی بات الگ، 10 سورتوں کی بات الگ، 1 سورت، 1 بات کی مثال لاؤ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. 1 بات کی مثال لاؤ، 1 بات کی. سوچو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کوہ صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، لاؤ قرآن کی مثال، نہیں لا سکے. لاؤ 10 سورتوں کی مثال، نہیں لا سکے. لاؤ 1 سورت کی مثال، نہیں لا سکے. لاؤ 1 بات کی مثال. سوچو جب 1 بات کی مثال نہیں لا سکتے تو نبی کی ذات کی مثال کہاں سے لائیں گے؟ نبی کی ذات کی مثال سنو. بات کو پیش کیا، بات کو پیش کیا. خدا نے اپنے محبوب کی ذات کو منوایا تو منوانا ہے ذات کو. پیش کیا بات کو، منوانا ہے ذات کو، پیش کیا بات کو. مطلب ارے جس کی بے مثال اس کی ذات بھی مثال، اس کی ذات بھی بے مثال. اور 1 بات کی مثال. مگر دوستو 1400 سال، اتنی لمبی صدیاں گزر گئی، صدیوں کے سال گزرتے گئے، سال کے مہینے گزرتے گئے، مہینوں کے دن گزر گئے، مگر قرآن کی اس تحدی کا سامنا عرب کے جاہلوں میں ہمت نہ ہوئی جو کریں. عرب کے جاہلوں میں، اسی لیے یہ جوہلائے عرب سنیں، تمہارے باپ داداؤں میں دم نہ تھی جو قرآن کی اس چنوتی کو تک قبول کر کے میدان میں آئے. قرآن کی مثال پیش کرے، 10 سورتوں کی مثال پیش کرے، 1 سورت کی مثال پیش کرے، 1 لفظ کی مثال پیش کرے، 1 حرف کی مثال پیش کرے، 1 نقطے کی مثال پیش کرے. دوستو کیا عرب میں خطبہ نہیں تھے، فصحا نہیں تھے؟ 1 سے 1 بلاغت والے، 1 سے 1 فصاحت والے، 1 سے 1 آتش بیان خطیب، مگر قرآن کی مثال نہیں لا سکے. قرآن کی مثال نہیں لا سکے. صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی. عرب کے کافروں نے قرآن کریم کے دبدبے اور اس کی عظمت و رفعت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، مگر قرآن کی مثال نہ لا سکے. دوستو بات یہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے، توجہ چاہتا ہوں، قرآن کے 30 پارے، 30 پاروں کی سورتیں، سورتوں کی آیتیں، آیتوں کے الفاظ، لفظوں کا 1 حرف مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا تھا. تو وہ نبی جس کی زبان سے نکل کر قرآن بے مثال ہو جائے، اس نبی کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ دوستو اب بات سمجھ میں آ گئی. منوانا ذات ہے، پیش کیا بات کو، ذات کو منوانا، لاؤ مثال. دوستو عرب کے جاہل نہیں لا سکے. اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے. قرآن خدا کی بے مثل کتاب ہے، قرآن خدا کی لاجواب کتاب ہے، قرآن خدا کی بے نظیر کتاب ہے. لانے والا بھی بے نظیر، لانے والا رسول لاجواب، لانے والا رسول بے مثال. کتاب بھی بے مثال، رسول بھی بے مثال، رسول بھی بے مثال. اب یہاں ذرا میں سلسلے کلام کچھ اس انداز سے رکھوں کہ بے مثال نے بے مثال کو بے مثال پر اتارا، بے مثال نے بے مثال کو بے مثال پر اتارا. دینے والا بھی بے مثال، لینے والا بھی بے مثال، لینے والا جس کو لے کر آیا وہ بھی بے مثال. تو 3 بے مثال، 3 بے مثال. دوستو
میرا رسول بے مثال، میرا رسول بے مثال. اور یہ سرکار کا کرم ہے، یہ ان کی نسبت ہے کہ ہمیں صدیق اکبر ملے بے مثال، فاروق اعظم ملے بے مثال، عثمان غنی ملے بے مثال، علی مرتضیٰ ملے بے مثال، سلسلہ چلا عبدالقادر جیلانی ملے بے مثال، داتا علی حجویری ملے بے مثال، بایزید بستانی ملے بے مثال، مخدوم سمنانی ملے بے مثال، قطب گجرات ملے بے مثال، اور امام احمد رضا ملے بے مثال. دوستو اپنے اپنے اعتبار سے بے مثال، لاجواب، اپنی اپنی حیثیتوں میں بے مثال، بے مثال. تو دوستو یہ ہے میرا نبی، اور اسی بے مثال رسول کے تعلق سے قرآن کہہ رہا. تم نے کسی سے کچھ پڑھا نہیں، تم بے مثال ہو، تم کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے تمہیں بے مثال بنایا، لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے لکھے وہ جو محتاج ہے، پڑھے وہ جو پڑھنے میں کسی کا محتاج. میں نے تو یہ رسول تمہیں پہلے ہی سے پڑھا دیا. الرحمن علم القرآن پہلے ہی سے پڑھا دیا، پورا قرآن پڑھا دیا، پورا قرآن پڑھا دیا. اب سب کچھ بتاؤ، قرآن میں وہ کون سا ایسا علم ہے جو نہیں، کون سی ایسی شے ہے جو نہیں. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. قرآن تبیانا لکل شے، ہر چیز کا واضح بیان. اے محبوب ہم نے تمہیں جو ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہم نے تمہیں سب پڑھا دیا، ہم نے تمہیں سب پڑھا دیا. تم کو کیا ضرورت؟ تم تو بے مثال ہو، تم کو کیا ضرورت؟ تمہارا جواب نہیں. اور ایک بات بتاؤں، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے محبوب تم نے لکھا بھی نہیں. یہاں ٹھہر کر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اے محبوب تم نے لکھا نہیں، لکھا نہیں. اور حالانکہ لکھنا خود قرآن کہہ رہا وَعَلَّمَ بِالْقَلَمِ، یہ لکھنا انسان کا کمال، لکھنا انسان کا کمال. وَعَلَّمَ بِالْقَلَمِ، انسان کا لکھنا کمال. آپ ذرا خیال کرتے چلے جائیں، لکھنا انسان کا کمال. اب یہاں میں اس کی وضاحت کرتا چلوں، لکھنا انسان کا کمال کیسے، میں اس کو سمجھاؤں. انسان خطا کرتا ہے، اس سے بھول چوک ہوتی ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، تو قلم کی مدد سے کاغذ پر حافظ صاحب وہ لکھتا ہے نا. اب لکھ کے رکھ لیا، 10 دن پہلے جو بات کہی وہ بھی دیکھ لیا، یاد آ گئی میں نے کیا کہا. تو لکھنا انسان کا کمال اس لیے کہ انسان خطا کرتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، بھول جاتا ہے. تو لکھنا کمال اس لیے تاکہ انسان اپنے کو خطا سے بچا سکے، انسان اپنے کو بھول سے بچا سکے، اپنی حفاظت کر سکے، اس لیے لکھنا کمال. مگر نبی کے لیے نہ لکھنا کمال، اس لیے کہ میرا نبی بھولنے سے پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی بھولتا نہیں ہے بلکہ بھولے ہوئے کو یاد دلاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ہمیں کہیں کو ترغا بیان تو صلی علیہ یا رسول اللہ. دوستو نبی بھولتا نہیں ہے، نبی بھولتا نہیں ہے. آپ بڑے ہو کر توجہ چاہتا ہوں، آپ نوجوان ہو کر بھی اپنی بات بھول جاتے ہیں. میں آؤ بچپن کی بات بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کچھ پوچھنا چاہا، نہیں پوچھا، سوال دل میں رہا. اب جب جانے لگے تو حضور خود پوچھ رہے ہیں. اور سرکار نے کیا فرمایا، یا عمو حل لک من حاجت، کیا چچا جان کیا ضرورت لے کر آپ آئے تھے؟ بولو نبی کو معلوم کیسے؟ بات دل میں، لبوں پر نہیں، زبان پر نہیں. اگر زبان پر آ جاتی تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ حضرت عباس نے پوچھا، نبی نے جواب دیا. مگر جب جانے لگے تو حضور نے فرمایا کون سی حاجت لے کر آپ آئے تھے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ ایک بات میں پوچھنا چاہتا تھا.
کہا پھر پوچھا کیوں نہیں؟ کہا اس خیال سے نہیں پوچھا کہ بڑی پرانی بات ہے، اور وہ بھی جب آپ کی عمر شریف 40 دن کی تھی۔ میں نے اس خیال سے نہیں پوچھا کہ پتہ نہیں 40 دن کی آپ کی عمر شریف تھی، وہ بات آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، وہ بات آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو۔ تو حضور نے جواب دیا چچا جان، جس 40 دن والی بات کو آپ امتی ہو کر نہ بھول سکے، جس 40 دن والے واقعے کو آپ امتی ہو کر نہ بھول سکے، تو میں تو نبی ہوں، میرے بھولنے کا سوال کیا، میرے بھولنے کا سوال کیا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک بات بتاؤں دوستو، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ حضرت عباس گئے، صحیح ہے، سوال دل میں رہا، پوچھا نہیں، اس میں حکمت۔ واقعہ تو یہی ہے، مگر اس واقعے سے جو میں نے سمجھا وہ یہ کہ نہ پوچھنے میں، حضرت عباس کے بارگاہ رسالت میں سوال نہ کرنے میں حکمت۔ سنو، یہ غیب دار رسول کی بارگاہ ہے، یہاں سوال کیا نہیں جاتا، یہاں خاموش رہو، جواب کا انتظار کرو، جواب کا انتظار کرو۔ یہ غیب دار نبی کی کا دیار ہے، یہ غیب دار رسول کی بارگاہ ہے، یہ اس نبی کی بارگاہ ہے جو تمہارے دلوں کی دھڑکنوں سے باخبر ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو باخبر ہے۔ رسول تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، باہر بھی دیکھ رہے ہیں، اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، یہ صحابی رسول کی تعلیم ہے، پوچھو مت، پوچھو مت۔ یہ بارگاہ رسالت مآب ہے انور، یہاں مجال سخن بھی خطا لگے ہیں مجھے، یہاں مجال سخن بھی خطا لگے ہوئے، خطا لگے ہیں مجھے۔ مت پوچھو، سوال مت کرو، سوال دل میں، جواب کا انتظار کرو۔ تو 40 دن والی بات کیا؟ تو سرکار نے پوچھا اے چچا جان وہ کیا معاملہ؟ کہا آپ حضور آپ کی عمر 40 دن کی تھی، میں نے کیا دیکھا؟ رائے تو کان تو خاطب القمر، کہ میں نے دیکھا آپ چاند سے گفتگو فرما رہے، چاند سے باتیں کر رہے تھے، یہ کیا معاملہ؟ تو حضور نے جواب دیا کہ مجھے 40 دن کی میری عمر تھی، مجھے پنگھوڑے میں لٹا کر باندھ دیا تھا، تو باندھنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، جب تکلیف ہوئی تو میں نے رونا چاہا، جب میں نے رونا چاہا تو چاند مجھ سے کہتا تھا اے اللہ کے رسول رونا مت۔ اب جب تکلیف میری بڑھتی گئی تو چاند سے کہتا رہا اے اللہ کے رسول رونا مت، مجھے تکلیف ہوئی، میں رونا چاہتا تھا، چاند کہتا تھا اے اللہ کے نبی رونا مت، رونا مت، اس لیے کہ میں آپ کا آنسو ایک قطرہ بھی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اے رسول رونا مت، بولو 40 دن کی نبی کی عمر، چاند سے گفتگو۔ یہ 40 دن والے اور بھی ہیں، 40 دن والے اور بھی ہیں، ارے 40 نہیں 40 چلے کرو، کچھ تو ایسے ہیں 40 والے کہ پڑوسیوں سے ملاقات نہیں ہوتی، بات نہیں ہوتی، بات نہیں ہوتی۔ میرا نبی اے اللہ کے رسول، حضور نے فرمایا میں نے رونا چاہا، چاند کہتا تھا اے اللہ کے رسول رونا مت، کیونکہ اللہ کے رسول اگر آپ روئے اور آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تو زمین پر قیامت تک ہریالی نہ ہوگی، زمین پر قیامت تک ہریالی نہ ہوگی، رونا مت۔ بات ہو گئی، پھر سرکار رسالت پناہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اے چچا جان یہ تو آپ نے اس وقت کی بات مجھ سے پوچھی جب میں شکم مادر سے اس عالم میں آ گیا تھا، اس عالم میں آ گیا تھا، ماں کے پیٹ سے میں اس دنیا میں آ گیا تھا، اس وقت کی بات آپ نے پوچھی۔ اے چچا آؤ میں تمہیں اس وقت کی بات بتاتا ہوں، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میرا کیا عالم تھا۔ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جب میں شکم مادر میں تھا تو لوح محفوظ پر قلم الہی کے چلنے کی آواز سن رہا تھا، لوح محفوظ پر قلم الہی کے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔
دوستو میرا رسول شکم مادر میں ہے بے مثال، انباہر ہے بے مثال، اصحاب صفہ کے ساتھ ہے بے مثال، خلوت میں ہے بے مثال، جلوت میں ہے بے مثال، غار ہرا میں ہے بے مثال، غار ثور میں ہے بے مثال، مکے میں ہے بے مثال، مدینے میں ہے بے مثال. تو اے رسول تم نے لکھا نہیں. وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے محبوب یہ دونوں چیزیں تمہاری نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. تم نے نہ کسی سے کچھ پڑھا نہ اپنے ہاتھ سے لکھا. اور ایک بات بتاؤں، یہاں قرآن کریم نے کمال احتیاط سے کام لیا. وَلَا تَخُطُّهُ، تم نے لکھا نہیں، تم نے لکھا نہیں. یہ نہیں کہا کہ تم لکھنا جانتے نہیں، یہ نہیں کہا لکھنا جانتے نہیں. نہ لکھنا اور ہے اور لکھنا نہ جاننا اور ہے. اور اس کو مدلل کرنے کے لیے میں اس حدیث کی طرف اور اس روایت کی طرف آپ کے ذہن کو لیتا چلوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ اے معاویہ رحمان کی رے اس طرح لکھو، ہاں اس طرح لکھو، میم اس طرح لکھو، الف اس طرح لکھو، نو اس طرح لکھو. اور حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے قلم پکڑنے کی تعلیم دی. قلم پکڑنے کی تعلیم نبی نے مجھے دی. رے اس طرح، ہاں اس طرح، میم اس طرح، الف اس طرح، نو اس طرح. تو معلوم ہے نبی لکھنا جانتے ہیں. اب جب جانتے ہیں تو لکھا کیوں نہیں؟ بات وہی کہ اہل کتاب کا یہ عقیدہ تھا جو آخری نبی ہوگا وہ لکھے گا نہیں. یہ رسول یہ تمہاری نبوت کی دلیل ہے. تو نہ لکھنا یہ تمہارا کمال ہے، نہ لکھنا یہ تمہارا اعجاز ہے، نہ لکھنا یہ تمہاری نبوت کی سچائی اور صداقت کی دلیل ہے. سیر روح البیان شریف کے اندر تو حضرت علامہ اسماعیل حقی نے اور ہی کچھ کہا اسی آیت کے تحت. وہ تو ایک نئی بات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو رسول نے لکھا نہیں، لکھنا جانتے تھے مگر لکھا نہیں. اور نہ لکھنے کی وجہ وہ جو توجیہ پیش کر رہے وہ کچھ اور. وہ فرماتے ہیں کہ لکھنے والے کے قلم کا سایہ حروف پر پڑتا ہے. لکھنے والے کے قلم کا سایہ، آپ کوئی چیز لکھیں تو جو مضمون ہوگا تو آپ کے قلم کا سایہ الفاظ پر پڑے گا، حروف پر پڑے گا. تو لکھنے والے کے قلم کا سایہ حروف پر پڑتا ہے. اور نبی کو خواہش ہی نہیں ہوئی کہ میں لکھوں تو میرے قلم کا سایہ میرے رب کے ذکر پر پڑے. میں لکھوں تو قلم کا سایہ رب کے ذکر پر پڑے. تو خدا نے اپنے محبوب کو انعام دیا ہے، محبوب جب تجھے اپنے قلم کا سایہ میرے ذکر پر گوارا نہیں ہے تو مجھے بھی گوارا نہیں کہ کسی کا قدم تیرے سائے پر پڑے. میں بے سایہ رکھوں گا. اے محبوب تمہارا سر ہوگا سایہ نہیں ہوگا، ہاتھ ہوگا سایہ نہیں ہوگا، پیر ہوگا سایہ نہیں ہوگا. اے محبوب تم چلو گے سایہ نہیں ہوگا، بیٹھو گے سایہ نہیں ہوگا، آرام کرو گے سایہ نہیں ہوگا، سایہ نہیں ہوگا. اے رسول مختصر یہ تمہارا جسم بے سایہ، تمہارا جسم بے سایہ یہ بھی تمہارا اعجاز ہے، یہ بھی تمہارا اعجاز ہے، یہ بھی تمہارا معجزہ. جسم بے سایہ تو نبی کا سایہ، نبی کا بے سایہ، بے سایہ، بے سایہ. مگر میں آپ کو دوسری طرف ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کرتا ہوں. بے سایہ، جس بے سایہ مگر ہے ان کا سب پر سایہ، ہے ان کا سب پر سایہ. جسم بے سایہ مگر مصطفیٰ کا ہے سایہ. سایہ، سایہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا سایہ ہے؟ داتا علی حجویری نبی کا سایہ، مخدوم سمنانی نبی کا سایہ، قطب گجرات نبی کا سایہ، امام احمد رضا نبی کا سایہ. یہ سارے اولیاء کرام یہ سایہ ہے، سایہ. یہ سایہ ارے کسی سائے کے قریب ہو گئے نبی تک پہنچ گئے، نبی تک پہنچ گئے. دوستو
اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ایسا سایہ ہے کہ جو تمہیں مدینے تک پہنچائے گا. سارے راستے کھلے ہوئے ہیں میرے دوستو. اے رسول تم نے کسی سے کچھ پڑھا نہیں، نہ اپنے ہاتھ سے لکھا، یہ دونوں یہ تمہارا اعجاز ہے، تمہاری نبوت کی صداقت کی بین دلیل ہے. اے رسول تمہیں کسی سے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کو تو میں نے پڑھایا ہے، تم کو تو میں نے سنوارا ہے، تم کو تو میں نے بنایا ہے. تمہیں کسی استاد کی کیا ضرورت؟ گویا قدرت الہی اپنے کارخانے ربوبیت کے عظیم شاہکار پر ناز فرما رہی ہے. قدرت الہی ناز فرما رہی ہے اپنے عظیم شاہکار پر. اے لوگو سنو، میرا علم دیکھنا چاہتے ہو میرے محبوب کو دیکھو، میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کو دیکھو، میری سماعت دیکھنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کو دیکھو، میری سخاوت دیکھنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو میرے رسول کو دیکھو. میری سخاوت دیکھنی ہے، مختصر یہ کہ اگر میری صفات کا نظارہ کرنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھو، میرے محبوب کو دیکھو. سرکار نے خود واضح فرمایا انا مرعت و جمال الحق کہ میں جمال کبریا کا آئینہ ہوں، میں جمال کبریا کا آئینہ ہوں. میں خدا کی ذات کا بھی مظہر ہوں، خدا کی صفات کا بھی مظہر ہوں. میں خدا کی ذات کا بھی مظہر ہوں، خدا کی صفات کا مظہر ہوں. انا مرعت و جمال الحق. رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے آئینہ بنا کر بھیجا ہے. اچھا یہ بتائیے آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینے میں صورت چھپتی ہے یا بنتی ہے؟ آئینے میں صورت چھپتی ہے یا بنتی ہے؟ یہ فلسفہ اگر پہلے سمجھ لیتے لوگ تو اختلاف نہ ہوتا. سمجھاتے تھک گئے، مگر یہ مرید دنیا یہ ماننے والے نہیں. آئینے میں صورت چھپتی ہے یا بنتی ہے؟ بولو چھپتی ہے مطلب سامنے آئینہ آپ کی صورت ہے، ہٹ گیا نہیں. اگر صورت بنتی ہوتی تو ہٹنے کے بعد بھی رہنا چاہیے، لیکن ہٹے گئی پھر آئینہ سامنے آیا، صورت آئی. تو آئینے میں صورت چھپتی ہے، بنتی نہیں. صورت بننا اور ایک بات بتاؤں، میں نے تو صورت کا لفظ استعمال کیا. تصویر کہتے کس کو ہیں؟ صورت گری، صورت بنانا. تو تصویر کی حرمت کے تو سبھی قائل، تصویر کی حرمت کے سبھی قائل. ہم کہتے ہیں صورت اس میں چھپتی ہے، آپ کہتے نہیں بنتی ہے. میں کہتا ہوں چھپنا جائز ہے، اسے دیکھنا جائز ہے. آپ کہتے تصویر حرام. عجیب معاملہ ہے دوستو. اسی لیے یہ ٹی وی اسکرین پر آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اس میں چھپتی ہے، کچھ بنتی نہیں. یہ صورت گری یہ حرام، تصویر سازی حرام، مگر یہاں چھپتی ہے بنتی نہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ آئینے کا استعمال کا تعلق یہ آپ سے متعلق ہے. صحیح استعمال کرو گے صحیح ہے، غلط استعمال کرو گے غلط ہے، جائز استعمال کرو گے جائز ہے، ناجائز استعمال کرو گے ناجائز ہے. دیکھو چاقو بہت ڈینجر چیز ہے، مت رکھو گھر میں، کسی کا بھی مرڈر ہو سکتا ہے. کیا مطلب چاقو حرام؟ اب اگر کسی مفتی صاحب کو توفیق ہو وہ چاقو کے خلاف فتویٰ نکال حرام ہے حرام ہے حرام ہے، جو امت کہاں جائے گی بیچاری. آپ سوچیں، آپ عصا ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں. عصا یہ سنت بھی ہے، اس میں حفاظت بھی ہے، اور ہر سنت میں حفاظت ہے. سنت حفاظت ہی کا نام ہے. کہ اگر آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں سنت پر چلو، محفوظ رہو گے. عصا ہاتھ میں، عصا درکف،
اپنی حفاظت کے لیے. اب اگر کوئی کہے بھائی اس سے تو کسی کا خون ہو سکتا ہے, مار سکتے, چوٹ لگ سکتی ہے, اس لیے حرام, یہ عجیب بات ہے. کیا مطلب حرام؟ اسی لیے مستعمل کو دیکھو, چیز مت دیکھو. اسی لیے ہم کہتے ہیں استعمال کرو مگر شرعی استعمال. اور سنو, ہر چیز کا شرعی استعمال جائز اور ہر چیز کا, کسی بھی چیز کا غیر شرعی استعمال ناجائز. یہ لفظ شرعی سے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا استعمال کیسا ہے. یہ مشروط ہے, مشروط. مگر لوگ جان بوجھ کر کے بھی کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے. میرے دوست, تو آئینے میں صورت چھپتی ہے, بنتی نہیں ہے. اسی آئینے رسالت کے سامنے, اسی آئینے کے قریب ابو جہل قریب ہوا. اس نے گستاخانہ لب و لہجے میں کہا کہ میں نے چاروں طرف دیکھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا بدصورت چہرہ تمہارا ہے کسی کا نہیں. تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ صدقتا, تم نے ٹھیک کہا. تھوڑی دیر میں سیدنا صدیق ایک بار آ گئے. انہوں نے دیکھا, وہ آئینے کے قریب ہوئے. انہوں نے کہا, اے اللہ کے رسول, پورا پچھم اتر دکھن سب میں نے چھان ڈالا, آپ جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں. تو سرکار فرماتے صدقتا, تم نے بھی سچ کہا. اب ظاہر بات ہے بے چینی بڑی صحابہ میں, دونوں سچ کیسے؟ پھر وہی بات آئی, میں آئینہ ہوں, آئینہ, آئینہ. اس آئینے کے قریب جب ابو جہل آیا تو اس نے مجھے نہیں دیکھا, اسے اپنی صورت نظر آئی, اپنی صورت نظر آئی. مگر جب ابو بکر اس آئینے کے قریب آیا تو مجھے اپنی صورت نظر آئی. میں آئینہ ہوں. اچھا آئے گا تو اسے اچھا نظر آئے گا, برا آئے گا تو اسے برا نظر آئے گا, صحیح آئے گا تو اسے صحیح نظر آئے گا, غلط آئے گا تو اسے غلط نظر آئے گا. میں آئینہ ہوں, میں جمال کبریا کا آئینہ ہوں. دوسرے دوستو, ایک بات بتاؤں, ایک نکتہ میں اور بیان کر کے اپنے کلام کو مختصر کر دوں. میں نے اسی آئینے کو شب معراج دیکھا جب حضرت موسیٰ کلیم, واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے, سرکار جب 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کے لوٹے تو حضرت موسیٰ نے کمی کرائی, اے اللہ کے رسول زیادہ ہے سلسلہ, بس بات ختم ہوئی. جب 5 لے کر کے آئے تو ایک روایت میں یہ آیا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ 5 وقت کی نماز لے کر آئے پھر بھی حضور لائے تو حضرت کلیم نے کیا کہا, اے اللہ کے رسول 5 بھی زیادہ ہے. 45 تو آپ نے بہت سن لی, اب 5واں میں شروع کرتا ہوں. 45 تو بہت سنی, 5ویں ہم سے. اے اللہ کے رسول, حضرت کلیم نے کہا اللہ کے رسول 5 بھی زیادہ. اچھا یہ بتاؤ, حضرت کلیم نے صحیح کہا تھا کہ نہیں؟ یہ 5 زیادہ ہے. اچھا اگر سرکار چلے جاتے وہ یہ بھی معاف ہو جاتے, بتاؤ کیسا تھا؟ نہ مسجد, نہ مینارے, نہ گنبد. یہ مسجد, وہ مسجد, یہاں بنانا ہے, وہاں بنانا ہے, یہ سلسلہ ہی ختم ہے. مگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے شب معراج ہم پر بھی کرم فرمایا. آپ ذرا سوچیں, یہ تو واقعہ ہے, اور واقعہ نگاری مقصود نے میں اشارہ کرتا چلوں. میں نے بارگاہ کلیم اللہ میں عرض کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ, اگر آپ کو نمازوں میں کمی ہی کرانی تھی تو ایک ہی بار کہہ دیا ہوتا. یہ 5 سرکار آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پھر 5 اس طرح سلسلہ, ایک ہی بار کہہ دیا ہوتا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جواب دیا, ارے تجھے نہیں معلوم, میں کوہ طور پر جلوہ ربانی کی طرف لے کر گیا تھا, اور جب میں نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا رب ارنی, اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا, تو جواب میں مجھے لنترانی ملا تھا. اے موسیٰ, تمہاری نگاہوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو مجھے دیکھ سکو, تو میں جو جواب میں لنترانی ملا. مگر آج معراج کی رات مجھے موقع مل گیا ہے,
آج میں معراج کی رات مجھے موقع مل گیا ہے کہ میں چہرہ مصطفیٰ میں جمال کبریا کا جی بھر نظارہ کروں، جمال کبریا کا جی بھر مشاہدہ کروں۔ اگر میں نے ایک بار کہا ہوتا اتنی نمازوں میں کمی کرائیے تو ایک ہی بار جمال کبریا کا دیدار ہوتا، مگر بار بار میں بار بار نظارہ ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بے مثل نبی اور اس بے مثل نبی کی دو خصوصیت جو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی کہ رسول تم نے نہ کسی سے کچھ پڑھا نہ اپنے ہاتھ سے لکھا، یہ نہ پڑھنا کسی سے نہ لکھنا اے مصطفیٰ یہ دونوں تمہاری نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ وآخر دعوانا